السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ میں بھی الحمدللہ اچھی ہوں، آپ سب کی دعا سے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا حضرت یونس علیہ السلام کا، ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک آن کر لے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والی علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں میں اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو اس ٹائم کے نبی تھے، ان سے لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ جو اللہ کے دشمن ہے، ہم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی ان کی حالات کو خوب جانتے تھے۔ اللہ کے جو نبی تھے اس ٹائم کے، ان کی حالات کو خوب جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے وہ ایسا کرنے بھی والے ہیں یا نہیں۔ ان کی حالات کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے پہلے انکار کر دیا۔ مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھ گیا، جب لوگ بہت کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہمیں تو ایک بادشاہ چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ کے خلاف جو لوگ ہیں اس کے خلاف جنگ کرنا ہے، تب جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت، ٹھیک ہے، ایک شخص تھے جن کا نام کیا تھا؟ طالوت، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگوں کو کیا لگا کہ طالوت تو ایک بہت غریب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ سردار لوگ اور امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہی تو ہمارا حق ہے، سرداری اور بادشاہی تو ہم امیر لوگوں کا حق ہے، تو پھر اس غریب کو کیوں سردار بنا دیا گیا؟ یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا سرداریت، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، ایک دوسرے سے یہ بات کرنے لگے کہ یہ تو طالوت تو غریب ہے اور ہم تو امیر ہیں، ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن طالوت کو مل گیا۔
حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہے، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہے۔ اللہ کو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کتنا امیر ہو، کوئی کتنا غریب ہو، اللہ تو بس نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو طالوت تھے وہ نیک بھی تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور بہت طاقتور بھی تھے۔ لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی، اس ٹائم کے جو نبی تھے، لوگوں کی تسلی کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہو نا؟ جی، تو 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار کچھ چیزیں تھی، یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کے قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بادشاہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر جب وہ پورا ہو گیا تو لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو یہ لوگ ان کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جتنے لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک چھوٹا سا آزمائش کیا کہ دیکھیں کہ یہ لوگ اگر کوئی آزمائش کچھ پریشانی آ جائے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے یا پھر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، ٹھیک ہے، راستے میں آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جس نے پانی پی لیا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، ٹھیک ہے، میرے آدمی کون ہے؟ جو اس میں سے پانی نہ پیے۔ زیادہ سے زیادہ 1 چلو پینے کی اجازت ہے، اگر بہت زیادہ پینا ہے تو بس 1 چلو پی سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگ کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پاس اتر گئے تو کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت، دشمن کا کیا نام ہے؟ جالوت، ٹھیک ہے، ہم اپنے دشمن جالوت کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے پورا اچھا سے پانی پی لیا اور اس کے بعد کچھ آگے چل کر کیا کہنے لگے کہ ہم اپنے دشمن کے اگینسٹ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ جو ایماندار لوگ تھے، جو سچے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو نہیں لڑنا، کوئی بات نہیں، بٹ ہم لڑیں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جماعت جو ہوتی ہے وہ زیادہ کو ہرا دیتی ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ اور پھر اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا ساتھ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہے۔ تو اس حوصلے کے ساتھ وہ لوگ نکل گئے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، جالوت تو بہت بہت بڑے فوج کے ساتھ آیا تھا نا، تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کے مر مٹے مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر لوگوں نے دعا کی کہ ہم مر مٹے لیکن اپنے دشمن سے پیچھے ڈر کر پیچھے نہ بھاگے، ہمارے پاؤں جمائے رکھنا اور ہمیں فتح دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں فتح دے، ہمیں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ بنانا۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست بھی دے دی، دیکھیں شکست بھی دے دی ان لوگوں نے جو کہ تعداد میں بھی کم تھے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد آئی نا. حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا. ٹھیک ہے، اب داؤد علیہ السلام کو حکومت مل گئی، اور جب داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا تھا. ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی. جب ہمارے ٹائم پر کچھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کورٹ وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پر لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے حق میں رکھ دیا تھا کہ کون فیصلہ کرے گا؟ داؤد. ٹھیک ہے، بخشی. پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے بیچ کا جھگڑا ختم کرنا، فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری. اس کے باوجود ان کا تھوڑا سا بھی کچھ بھی نہیں چھوٹتا تھا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے. پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوری زہریں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ پوری زہریں بنائیں. زہرے کے معنی ہے کہ لوہے کو ایسا اسٹرکچر دینا کہ پھر وہ مطلب باڈی کا اسٹرکچر، جیسے کہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ تو پہنتے ہیں نا وہ لوہے کا، تو وہی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے تھرو یہ بنوایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بھی کچھ دیا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. آج کل کچھ بنانے کے لیے، لوہے کا کچھ بنانے کے لیے تو لوگوں کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے ہی شیپ میں ڈال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر کسی بھی اسٹرکچر میں ڈال دیتے تھے، تو وہ لوہے سے کچھ بھی بنا سکتے تھے. کڑیوں کو جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کرے. کڑیوں کو جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کرے کے معنی یہ ہے کہ آپ اس لوہے کے لباس کو اس طرح بنائیں کہ جو انسان اسے پہنے اس کے لیے وہ بہت اچھا ہو، اس کے فائدے مند کا ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ اس میں اچھے سے لڑ نہ پائے یا کمفرٹیبل نہیں پہن پائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے تھرو یہ بنوایا تھا. اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کرے. ٹھیک ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کرے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اب اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے. دیکھیں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں داخل ہو گئے. یہ کیا کرتے تھے کہ جو اور دیگر کام ہوتا تھا اس کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی تھی، بٹ جب ان کے عبادت کرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے ایک الگ سا اسپیس رکھتے تھے جہاں پہ وہ بس عبادت کے لیے جاتے تھے. تو وہ ان کی عبادت گاہ تھی. ٹھیک ہے، تو کچھ 2 لوگ نے کیا کیا، دروازہ تو بند تھا بٹ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر آ گئے. ٹھیک ہے، جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا آپ گھبرائے نا. جو وہ 2 لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں. ہم 2 بھائی میں جو کچھ جھگڑا ہے آپ اس جھگڑے کو سالو کر دیجئے، ہم اپنا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. میرے اس بھائی کے پاس 99 یعنی 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے. میرے بھائی کے پاس 99 ہے اور میرے پاس صرف 1 ہے جو کہ وہ لینا چاہتا ہے. میرے پاس صرف 1 ہے جو کہ وہ بھی اب لینا چاہتا ہے میرے سے. ٹھیک ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیجئے. ان کا کام کیا تھا؟ انصاف کرنا، فیصلہ سنانا. تو یہ اپنا مسئلہ لے کر آئے اور ایک بھائی نے اپنا مسئلہ سنایا کہ ایسا کچھ ہے، اس کے پاس 90 ہے، اس کے باوجود یہ میرا بکری لینا چاہتا ہے، تو آپ پلیز ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، انصاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ جو تم سے بکری مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں. البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں۔ مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میری آزمائش کی ہے، امتحان لی ہے۔ کیوں؟ یہ بات ان کے مائنڈ میں کیوں کلک ہوا؟ اس لیے کلک ہوا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، 2 بھائی آئے تھے نا، تو 2 بھائی میں سے آپ نے بس ایک بھائی کا بات سنا اور دوسرے والے بھائی کا کچھ سنا ہی نہیں، اور پھر فیصلہ سنا دیا۔ اس لیے ان کو کیا خیال آیا کہ میں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، کیونکہ میں نے تو بس ایک سائڈ کا سنا، دوسرے سائڈ کا سنا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے تھے، اللہ نے یہ میری امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے فوراً توبہ کی، جب ان کو ریلائز ہوا تو توبہ کی سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہشوں پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہت کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، مسلمانوں کے بادشاہت کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے، جیسے حضرت طالوت کو معلوم تھی۔ اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو چنا تھا بادشاہت کے لیے۔ اگرچہ غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دوسرا ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری تو یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہو۔ تعداد بھلے ہی کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین ہونی چاہیے، یقین ہو کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے، ہم موت سے نہ ڈرے اور اپنے امیر کی اطاعت کریں، اپنے بڑوں کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند پہاڑ لوہا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز اتنی اچھی رکھی تھی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ، بڑی بڑی پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور جب یہ قرآن شریف پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے، تو جتنی پرندے تھے سب آ کر ان کے پاس سر جھکا کر بیٹھ کے سنتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اتنی پیاری آواز تھی ان کی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ میوزک نہیں سنتے نا دنیا میں، ان کو جنت میں داؤد علیہ السلام کے تھرو سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اتنی پیاری آواز تھی ان کی۔ تو ہم نے آج داؤد علیہ السلام کا پورا کور کر لیا ہے، اور اب ٹائم ہے کوشچنس کا۔ آپ سب ریڈی ہو آنسر کرنے کے لیے؟ آپ سب ریڈی ہو آنسر کرنے کے لیے؟ کہاں چلے گئے آپ سب؟ جی ابھی انشاءاللہ کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو ہمیں بتائے کہ داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور۔ بہت اچھے، زبور۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ کیا کیا خوبیاں دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟
پہاڑ، چرند پرند سب ان کے کیا تھے؟ فرما بردار تھے، اور ان کو یہ بھی خوبی ملی تھی کہ یہ لوہا کو پگھلا کر کچھ بھی شیپ میں ڈال سکتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ جب لڑائی کرنے جاتے ہیں تو پھر جو پہنتے ہیں نا وہ بنانے کو کہا گیا تھا، جنہیں ہم کہتے ہیں ذخیم. تو اب مجھے یہ بتائے کہ جب دو لوگ دیوار پھانگ کر اندر آ گئے تھے تو ان میں سے کیا داؤد علیہ السلام نے دونوں کا سنا تھا یا بس ایک کا سن کر فیصلہ کر دیا تھا؟ ایک کا سن کے کس میں جی، اور اس بات پر ان کو بہت افسوس بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی بھی مانگی. حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ چلیے اب آپ لوگ بتائیں. کیا سیکھتے ہیں ہم ان کے قصے سے؟ ہم نے جو بھی پڑھا آپ کو ان سے کیا لیسن ملتا ہے بتائیں؟ کیا سیکھتے ہو آپ؟ ایسا تو نہیں ہو رہا نا کہ آپ بس یہاں پہ مزے سے بیٹھ کر سٹوریز سن رہے ہو اور پھر بس ہو گیا، کیونکہ ہم تو یہاں یہ کرنی نہیں بیٹھے نا، ہم تو اپنے انبیاء علیہ السلام کی سٹوری سن رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم ان سے کچھ لیسن لیں اور اپنے لائف میں اس کو لائیں. تو آپ بتاؤ مجھے کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا، کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ مسلمانوں کے بادشاہت کے لیے ضروری نہیں کہ لوگ کیا ہو، امیر ہو، ہے نا، غریب لوگ بھی بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، ہے نا. اور پھر یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نواز دے، بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دے، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو نہیں بھولنا، ہے نا. اور ابھی کے ٹائم پر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اللہ کو بھول کر بیٹھ گئے ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی بھی چیزوں سے نواز دے، لیکن ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. چلیے اب دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مائک آن کر لے. مائک آن کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پچھلے کلاس میں ہم نے کچھ ہوم ورک دیا تھا آپ سب کو، آپ سب نے یاد کیا؟ کیا تھی ہوم ورک؟ جی
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد کرنی تھی. کیا تھی وہ دعا؟ جی چلے سنائیں. جی بہت اچھے. جی سنائیں مریم جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جی بہت اچھے. اور علیسا جی آپ سنائیں. شاید یہ کہیں چلی گئی ہیں. اور کسی نے نہیں سنانا؟ تو ہم یہ دعا. جی سنائیے. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت جی بہت اچھے. تو یہ دعا کو ہمیں اپنے ہر جتنا بھی بڑا اور یا پھر چھوٹا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں یہ دعا کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی دعا ہے یہ. چلیں تو ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.